ایک صحابی حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، کہ اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ اب اس سوال کے اندر دنیاوی پریشانیاں بھی شامل ہیں اور دین کے فتنے بھی شامل ہیں۔ اس سوال میں کوئی ان صحابی نے قید نہیں لگائی کہ اے اللہ کے محبوب دنیاوی پریشانیوں میں نجات کس سے ہے، یا دین کا کام کرتے ہوئے فتنے آ جائیں اور ان فتنوں کی روک تھام کرنی ہو تو نجات کس میں ہے۔ انہوں نے ایک جنرل سوال کیا کہ اے اللہ کے محبوب نجات کس چیز میں ہے، تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں سے پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، نجات اس بات میں ہے کہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یعنی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو کا مطلب خاموشی اختیار کرو۔ آج ہمیں زیادہ بولنے کی عادت ہے، ہمیں خاموش رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرتے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خاموشی دین کی شاخ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خاموشی کتنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کا خطبہ دیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کے الفاظ کو گنا، پورا خطبہ صرف 150 الفاظ پر مشتمل تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 150 الفاظ پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا جہاد کا خطبہ دے دیا، اور اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنے دن بولتے ہیں، کتنی راتیں بولتے ہیں، ہمارے تو الفاظ ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری تو تمہید ہی ختم نہ ہو 150 الفاظ کے اندر۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اتنا کم گو تھے کہ سارا دن میں جو کچھ بولتے تھے اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے، اور رات کے وقت دیکھتے تھے کہ میں نے کون سا لفظ ایسا بول دیا جو نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کے بغیر بھی میرا گزارا ہو سکتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سارے دن کی گفتگو ایک کاغذ پر آ جاتی تھی۔ آج ہم جتنا بولتے ہیں اگر ہم اس کو لکھنا شروع کر دیں تو روزانہ کی ایک کتاب ہم لکھ رہے ہوں، تو ہم اتنا بولتے ہیں، ہمیں ٹر کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، ہمیں خاموش رہنے کا پتہ ہی نہیں۔ جس طرح ہمیں کھانے کا مزہ آتا ہے نا، اسی طرح فاقے کا بھی مزہ ہوتا ہے، لیکن وہ مزہ وہی جانتا ہے جو فاقے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح خاموش رہنے کا لطف وہی جانتا ہے جو خاموش رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن بالکل کم گو تھے، خاموش رہا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کا مخالف ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان کو طرح طرح کی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہے، سنتے رہے، چلتے رہے، سنتے رہے، حتیٰ کہ ایک جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ غصے میں تھا، غصے میں کہنے لگا کہ آپ یہاں کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اب اس بستی میں میرے کچھ شاگرد موجود ہیں، میں یہاں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ تم نے جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ لو، میں خاموشی سے سنتا رہوں گا۔ اگر میرے کسی شاگرد نے سن لیا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا کہ وہ پھر تمہاری پٹائی نہ لگا دے، تو میں تو خاموشی سے سن لوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کوئی گالیاں دے رہا ہو، ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو، ہم خاموشی سے سننے کو تیار ہوتے؟ ہم تو آگے سے جواب دیں گے۔
بھائی اس نے یہ لفظ بولا تو میں یہ بولوں گا، اس نے یہ کہا تو میں یہ کہوں گا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ ہم زبان سے نکال رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ کتاب نامہ اعمال سامنے آئے گی تو ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس وقت یہ آدمی کہے گا، انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا ایسا عمل نہیں کہ جو اس کے اندر درج نہ کیا گیا ہو۔ ہر لفظ ہمارا لکھا جا رہا ہے اور ہمیں ہر لفظ کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بولنے سے پہلے تول لیا کریں، سوچ لیا کریں، پھر بولا کریں۔ اس لیے تو بڑے کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے تولو، لیکن ہم تو بولنے سے پہلے تولتے بھی نہیں اور بعد میں بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے بولا کیا ہے، بس بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ خاموش رہنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔